بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے حیدرآباد کے بھائیوں بہنوں السلام علیکم۔ جی اے بھٹو۔ آج اتنا لمبا عرصہ کے بعد میں اپنے حیدرآباد کے ساتھیوں کے ساتھ ہوں۔ اتنے عرصے بعد میں اپنا شہر حیدرآباد واپس آیا ہوں تو یقیناً مجھے خوشی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک تو جب بھی میرا خاندان کو ضرورت پڑا ہے، میرا پارٹی کو ضرورت پڑا ہے تو حیدرآباد کی عوام نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیا اور پاکستان کی قسمت تبدیل کر دی، پاکستان کی غریب عوام کی قسمت تبدیل کر دی، پاکستان کا کسان کا، پاکستان کا مزدور کا، ہر طبقہ کا قسمت آپ نے شہید بھٹو کے ساتھ دیا تو ان کا قسمت تبدیل کر دی۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو مشکل میں تھی اور ایک فوجی عامر نے قائد عوام کو شہید کر دیا تھا اور ایک نہتی لڑکی نے اس فوجی عامر کو للکارا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر اکیلی نہیں تھی تو اس لیے اکیلی نہیں تھی کہ میرے حیدرآباد کے بھائی، میرے حیدرآباد کے بہنوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رقم کیا، آپ نے پوری مسلم امہ کے لیے آپ نے تاریخ حاصل کی۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لوگ کہتے تھے ایک نوجوان وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لوگ کہتے تھے کہ مسلم ممالک میں خاتون حکمرانی نہیں کر سکتی، حکومت کو نہیں سنبھال سکتی۔ تو آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ایک دفعہ نہیں، ہم دو دفعہ ایک خاتون کو وزیر اعظم بنائیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایسے وزیر اعظم نہ ہمیں پہلے ملی اور نہ آگے ملے گی۔ شہید بی بی تو عوام کی وزیر اعظم تھی، شہید بی بی مزدور کی وزیر اعظم تھی، کسان کی وزیر اعظم تھی، غریب عورتوں کا وزیر اعظم تھی، اس ملک کے نوجوانوں کی وزیر اعظم بھی تھی، اس ملک کی مستقبل کی امید بھی تھی۔ اور اگر بی بی شہید ایم آر ڈی کی تحریک میں، اے آر ڈی کے تحریک میں اپنی آخری الیکشن کیمپین کے لیے جب نکلی تو ہمیشہ آپ کے پاس آتی تھی۔ اپنی جدوجہد حیدرآباد سے جب شروع ہوتی تھی، جب لانگ مارچ حیدرآباد سے نکلتا تھا تو اسلام آباد کا حکمرانوں کا خداحافظ ہوتا تھا۔ اور میں آپ کا احسان مند ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس آیا آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اگر میں سلیکٹڈ
नाअहल नालायक वजीर आजम के खिलाफ तहरीक चला रहा था और मैं अपना हैदराबाद के भाई बहनों के पास आया था, तो तब भी आपने मेरे साथ दिया। और अगर मैं उस नालायक को निकाल सकता, अगर मेरा अदम एतमाद कामयाब हुआ, तो मेरे हैदराबाद के भाई, मेरा हैदराबाद के बहनों के खून पसीने की मेहनत की वजह से हम कामयाब हुए। हम अगर कामयाब हुए तो पाकिस्तान का फायदा था। अगर वो आज मुल्क का वजीर आजम नहीं रहा और अब सबको नजर आ रहा है कि ये तो मुल्क दुश्मन था, अगर वो वजीर आजम नहीं रहा तो पीपल्स पार्टी की जियालों की मेहनत की वजह से, पीपल्स पार्टी की जियालों की जिद्दोजहद की वजह से, पीपल्स पार्टी के कारकुन जियालो ओहदेदार जो मेरे इर्द गिर्द स्टेज पे बैठे हैं, आपने इस्लामाबाद के अदम एतमाद के वक्त देखा था कि जो वजीर आजम बनने वाले थे वो तो पीछे पीछे थे, हैदराबाद का शर्जील मेमन आगे आगे था। आज मुझे इसलिए भी खुशी महसूस हो रहा है कि इस दफा मैं आपके पास आया हूं आपसे मांगने के लिए नहीं, आपको देने के लिए आया हूं। आज जो हमने इस मेगा पानी का मंसूबा का जो इफ्तिताह किया है हैदराबाद शहर के अवाम के लिए, ये एक तारीखी मंसूबा है। पीने के साफ पानी हर शहरी का हक है। और मैं आपको बताऊं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और हमारे इस्लामाबाद के हुक्मरान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कराची से लेके कश्मीर तक, कराची से लेके कश्मीर तक हमारा तो इंडियस का दरिया भी है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम पानी के लिए तरस रहे हैं और कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करती। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूं, हैदराबाद के अवाम, आप मेरे गवाह हो कि अगर इस शहर को पानी का मंसूबा मिला है तो फिर मैं उर्दू में कह ही नहीं सकता, 1911 में, सन 1911 में अंग्रेजों ने इस शहर को पानी का मंसूबा दिया। उसके बाद 1970s में कायदे अवाम ने इस शहर को पानी का मंसूबा, मतलब अंग्रेजों ने दिया तो भुट्टो शहीद ने दिया। फिर कायदे अवाम के बाद 1988 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हैदराबाद के अवाम को पानी का मंसूबा दिया। और आज मैंने अपने हाथों से जिस मेगा पानी का मंसूबा का इफ्तिताह किया है, आज इस मंसूबा से इंशाअल्लाह ताला हुसैनाबाद टाउन के अवाम, शाह लतीफ टाउन के अवाम और कासमाबाद टाउन के अवाम को साफ पानी मिलेगा, पीने के पानी मिलेगा। जो इस शहर पे राज करते थे, कब्जा उनका था, लिसानी के बुनियादों पे सियासत करते थे, नफरत के बुनियाद पे, तकसीम के बुनियाद पे, आपके खून के साथ होली खेलते थे तो राज करते थे। उनसे पूछा जाए जो इस शहर को लंदन से चलाते थे,
جو لندن سے سیاست کر کے پاکستان کا حیدرآباد چلانے کے خواب دیکھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے اس شہر ایک قطرہ پانی نہیں دیا. اگر ہمیں پانی ملا ہے تو انگریزوں نے دی، اس کے بعد قائد عوام نے دیا، باپ کے بعد میرے نانا کے بعد، بیوی کے باپ کے بعد بیٹی نے دی، میرے والدہ نے دیا، بیوی کے بعد نوازہ نے دیا. تو آپ بتائیں خدمت اگر آپ کا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور ہمارا جو سفر ہے وہ تو نامکمل ہے. ہم نے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر گھر تک اس قسم کے منصوبے کے ذریعے صاف پانی پہنچانا ہے. دوسری جو جماعتیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک ہی فرق ہے کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی، اپنے گورننس، اپنا کامیابیوں پہ، اپنے منشور پہ ہم الیکشن لڑیں گے. میں عوام، پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ جب مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں شہر شہر جا کے میڈیا پہ جو کردار کشی ہوتا تھا پیپلز پارٹی میں، اس کا طور ایک ہی ہے کہ میں تو عوام کے پاس جاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ جیسے میں نے حیدرآباد کو پانی دیا ہے، ویسے میں ملتان کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں فیصل آباد کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں پشاور کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں کوئٹہ کو پشاور کو پانی دینا چاہ رہا ہوں. آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، آئے شہیدوں کے جماعت کے ساتھ تھے، آئے غریبوں کے جماعت کے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل ہم حل کریں گے. ساتھیوں، مقابلہ کرنا ضروری ہے. سیاست میں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرتے ہو تو آپ مرتے ہو، اور آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے، سیاسی طور پہ زندہ ہے، تو وہ اس لیے کہ ہمارے کارکن کو شہید کیے گئے، ہم ڈرے نہیں. ہمارے قائد کو شہید کیے گئے، ہم جھکے نہیں. ہمارے شہید رانی کو شہید کیا ہم پیچھے نہیں ہٹے. ہم تب بھی مقابلے کے لیے تیار تھے. اپنے کندھوں پہ لاشیں اٹھا کے الیکشن لڑنے کے عادی ہے. ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں، نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ہاں، اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے، ان کو بھاگنے دے. مگر حیدرآباد کا عوام کو معلوم ہے کہ جب آپ الیکشن سے بھاگتے ہو تو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کا جگہ لے لے گا. میں اپنے جو ایم کیو ایم کے سیاست ہوتا تھا اس شہر میں، جب وہ ڈر گئے وہ مر گئے. میں ان کا پاؤں نہیں پکڑا، مگر میں نے باقی جو بھی مجھ سے ہو سکا بھیک مانگتا رہا کہ لڑو لڑو بلدیاتی الیکشن. میں ان کو کہتا رہا کہ کراچی، حیدرآباد سے آپ لڑو. اپنا سپیس اس نالائق، نااہل، سلیکٹڈ کی جماعت، پاکستان دشمن کی جماعت میں عنایت کروانے والا جماعت کو نہ دو. آپ لڑو، ہم بھی لڑتے ہیں. عوام فیصلہ کرے. وہ پیپلز پارٹی کو چنتے ہیں تو ہمیں قبول ہے، آپ کو چنتے ہیں تو ہمیں قبول ہے. وہ ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹے تو کیا ہوا؟ میئر حیدرآباد تو دور کی بات، وہ اپنا 2 ٹاؤنز پی ٹی آئی سے نہیں بچا سکے.
آج بھی میرا یہ جو الفاظ ہے پچھلا 18 مہینوں سے میں اپنا تمام اتحادی جماعتوں سے یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ ڈرو گے آپ مرو گے. اور افسوس کی بات ہے ہمارے باقی سیاسی جو اتحادی تھے وہ ڈر چکے ہیں, وہ خوف زدہ ہے, وہ بائی الیکشن سے بھاگتے ہیں, وہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگتے ہیں, اب شاید جنرل الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں نہیں ہے بھاگنا, پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ میں نہیں ہے ڈرنا. پاکستان پیپلز پارٹی اس پی ٹی آئی کا جو اس پورا ملک میں نفرت تقسیم کا سیاست کر رہی ہے, جیسے ہم نے اسی حیدرآباد سے نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والا کا صفایا کیا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے باقی صوبوں میں نفرت کی سیاست کرتے ہو, تقسیم کی سیاست کرتے ہو, پاکستان کے عوام کے درمیان درار قائم کرنے کی کوشش کرتے, جنہوں نے جنا ہاؤس پہ حملہ کیا, جنہوں نے مین 9 پہ جی ایچ کیو کا حملہ کیا, میرا ان کے لیے پیغام ہے پیپلز پارٹی کے جیالے آپ سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم آ رہے ہیں, مقابلہ کے لیے تیار ہے. میں نہ کسی کیئر ٹیکر کی وزیر یا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کی طاقت پہ ان کا مقابلہ کروں گا, میں نہ کسی سی پی او ایس پی یا ڈی سی کے طاقت پہ ان کا مقابلہ کروں گا. میں پی ٹی آئی کا مقابلہ, سلیکٹڈ کا مقابلہ, اس عوام دشمن, پاکستان دشمن سیاسی جماعت کا مقابلہ عوام کی طاقت کے بلبوتے پر کروں گا. اور جیسے میرے جیالوں نے, جیسے میرے کارکن نے مشکل حالات میں اسی عمران نیازی کو ملیر میں اس کا ضمانت ضبط کروایا تھا, کراچی میں اس کا ضمانت ضبط کروایا تھا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان بھر میں کریں گے. جیسے میرے ملتان کے جیالوں نے مشکل حالات میں ڈٹ کا مقابلہ کر کے اس پارٹی کو ہروایا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی الیکشنز میں ہم اس ملک کے کونے کونے میں, اس ملک کے کونے کونے میں یہ جو سیاسی یتیم, یہ جو کٹ پتلی سیاستدان ہیں ان کا صفایا کر دیں گے. اس کام کے لیے میرا آپ کی مدد, آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کردار کشی کے مہم آج سے نہیں 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے. اور پچھلا جو 15 سال کا ہمارا کردار کشی ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ اس سلیکٹڈ کو وہ ملک پہ مسلط کرنا چاہ رہے تھے, تو پیپلز پارٹی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا, اور آج بھی وہ جھوٹا پروپیگنڈا, وہ جھوٹے باتیں پنجاب میں بکتے ہیں, پشاور میں بکتے ہیں. تو میرا آپ سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے حیدرآباد کے میرے بھائیوں سے, بہنوں سے درخواست کہ ہم نے ان جھوٹ کا منہ توڑ جواب دینا ہے, منہ توڑ جواب دینا ہے اور بتانا ہے کہ اگر حیدرآباد شہر میں NICVD کا دل کا مفت علاج کا ہاسپٹل بنا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنوایا ہے, اور ہمارا ہاسپٹلز, ہمارا NICVD
سب کے لیے مفت ہے اور سب کے لیے برابری چلتا ہے. یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو آپ کا سٹیج پہ بیٹھا ہوا شرجیل میمن صاحب ہے, خود دل کا جو ہے اس کا علاج کروایا گیا, تو یہاں آپ کا NICVD کا جو ہاسپٹل ہے اس میں علاج کروایا گیا. دوسرے کو جو بھی درد ہو, خان صاحب کا اپنا ہاسپٹل ہے, کمر کا درد ہو تو وہ باہر چلا جاتا ہے اور تنقید دوسروں پہ کرتے ہیں. ہمارا جو جیالے ہیں وہ ہاسپٹلز بناتے ہیں جس میں عوام کا علاج بھی مفت ہوتا ہے, اور اتنا ان کا سٹینڈرڈ ہے کہ وہ خود جا کے اپنے علاج بھی کروا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ مزہ کا بات آپ کو بتا دوں, جس کا مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اس کہانی کا, کہ شرجیل میمن صاحب تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, بیچارہ پریشان ہے, بھاگتے ہوئے صبح 3-4 بجے NICVD ہاسپٹل پہنچتا ہے. وہاں اس سے ڈاکٹرز تھوڑا چیک کرتے ہیں اور اس کا ایک پروسیجر کی ضرورت ہے. وزیر تھا سندھ حکومت کا, اس کو کہا گیا میرا NICVD کے ڈاکٹرز کی طرف سے کہ آپ ادھر انتظار کریں, ہم کسی اور شہری کا بھی علاج کروا رہے ہیں, جب اس کا علاج ختم ہوگا تو پھر آپ وزیر صاحب آ سکتے ہیں, ہم آپ کا علاج کروائیں گے. یہ قائد عوام کا نظریہ, یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ایک حقیقت ہے حیدرآباد شہر میں, سندھ کے ہر اضلاع میں انشاءاللہ تعالی, اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پاکستان کا ہر اضلاع میں ہم دل کے علاج کے لیے NICVD جیسے عالمی سطح کا جو سٹینڈرڈز ہے والا ہاسپٹلز, وہ مفت علاج کا نظام لے آنا چاہ رہے ہیں. آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے. آج کل کا دنیا میں یہ آپ کا فون, آپ کا سوشل میڈیا, سب کچھ ہے. یہاں نوجوان مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے معلوم ہے آپ ضرور ٹک ٹاک پہ ہوں گے اور فیس بک پہ ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, بزی ہوتے ہیں. یہ جو ممی ڈیڈی والی جماعت ہے نا, ان کے کارکن تو فری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو تمام یہی کرتے ہیں. تو آپ بھی تھوڑا ٹائم نکالیں اور آپ پاکستان کے عوام کو بتائیں. جی, تو جیسے میں کہہ رہا تھا, ٹک ٹاک, فیس بک, PUBG, تھوڑا ٹائم آپ بھی نکالیں تاکہ ہم ان ممی ڈیڈیوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو سمجھا سکتے ہیں جو عام پاکستانی کا مسئلے ہیں, جیسے یہ صاف پینے کا پانی کا منصوبہ ہے, وہ کوئی کرکٹر نہیں, ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کرواتے ہیں. ان برگر بچے کو سمجھائے کہ جو اب ہم نے علاج کروانا ہے اپنے بزرگوں کا, تو وہ مفت علاج اس NICVD کا ہاسپٹل میں کسی کرکٹر کی وجہ سے نہیں, وہ شہیدوں کی جماعت کی وجہ سے ہے. آپ اپنے فون پہ یہ ویڈیو بنا کے پنجاب کے عوام, بلوچستان کے عوام, پختون بیسیکلی بلوچستان کے عوام کو زیادہ پتہ ہے, وہ ادھر آ کے علاج کرواتے ہیں, لیکن پھر بھی پورا پاکستان کے عوام, پوری دنیا کے عوام کو بتائے کہ ہاں ہمارا حیدرآباد شہر میں مسئلے ہیں, آج بھی مسئلے ہیں, مگر اگر کام ہوا ہے تو ایک ہی پارٹی نے کیا ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم نے اب انہوں نے پیپلز پارٹی کو اور ہمارا جتنا کردار کشی کیا ہے کہ صرف سندھ میں کچرا ہے, باقی پاکستان جو ہے, باقی پاکستان وہ تو صاف ستھرا جنت جیسا ہے. سندھ میں کچرا ہوتا ہے, دوسرا جو صوبے ہے وہاں کا کچرا ہی نہیں ہوتا. وہاں جو ہے کچرا ہوتا ہی نہیں ہے, بس ایسے ہی خوبصورت ہی ہے. لیکن میرا جو حیدرآباد کے بھائی ہے, میرا جو حیدرآباد کے خاص طور پہ جو میرا بہن ہے, ان کو معلوم ہے کہ جب MQM کا ذمہ داری تھا اس شہر سے کچرا اٹھانا, تو تب
جگہ جگہ کچرا تھا، اور وہ اپنے ویڈیوز بنا کے الزام صوبائی حکومت میں لگاتے تھے، کام خود نہیں کرتے تھے اور کچروں پہ اپنے سیاست کرتے تھے۔ میں جب سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے اصل طور پہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا، تو پچھلی دفعہ اور اس دفعہ جب میں حیدرآباد آیا ہوں تو تقریباً 50% فرق ہے۔ بالکل آج بھی مسائل ہے، ہم تو وہ دوسرے صوبوں کی طرح نہیں ہیں، ہم ہر دن ہر گھر جو ہے یہاں سندھ میں ایک عجیب بات ہے کہ ہر دن ہر گھر سے کوئی کچرا تو ضرور نکلے گا، باقی پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مگر یہاں ہمارا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جہاں کام شروع ہے، اور بہت اور علاقے رہتے ہیں، بہت اور جگہ رہتے ہیں جہاں میں نے انشاءاللہ تعالی سندھ سالڈ ویسٹ کو لے کے جانا ہے۔ فرق آیا ہے، ان کا پروپیگنڈا کو آپ نے توڑنا ہے، آپ نے میرے لیے یہ پروپیگنڈا توڑنا ہے۔ یہ تنقید کرتے ہیں کہ پتہ نہیں پنجاب میں کوئی بسز کا بادشاہ ہے اور وہ ایسے بسز بناتے ہیں، اور ہم سندھ والے جو ہے نا، ہم بسز نہیں چلا سکتے، نہیں ہم چلا سکتے لیکن ہم اشرافیہ کے لیے نہیں، ہم عوام کے لیے چلانا چاہتے۔ جب میں نے یہ سفر شروع کیا تھا تو اس صوبے میں حکومت کی طرف سے کوئی ایسا منصوبہ نہیں تھا۔ ہم نے ایک پائلٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ بھر میں، کراچی میں ہے، حیدرآباد میں شروع ہوا ہے، آف کورس اپنا لڑکانہ میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالی بھرانا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ فرق کیا ہے ہمارا بس سروس میں اور دوسرے بس سروسز میں۔ ہمارا تو اتنا وہ فینسی اوپر میں نے نہیں بنایا ایک الگ کا برج صرف ان بسز کے لیے، وہ تو میں نہیں بنایا، اس پہ بہت خرچہ ہوتا، لیکن معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے، مہنگائی کا احساس کرتے ہوئے، ہم نے یہ سروس اس لیے شروع کیا تاکہ نہ صرف حیدرآباد، کراچی، جہاں جہاں یہ اب شروع ہوا ہے، ان لوگوں کو بس کا سہولت ملے، اے سی کا سہولت ملے، مگر وہ 50 روپیہ کے میں نے پابندی لگایا ہے ان پہ کہ آپ مجھے تو میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کا فنڈنگ کیسے کریں گے، آپ کیسے اس کو چلائیں گے۔ میرے عوام مشکل میں ہے، وہ گھر کے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، کام تک پہنچنے تک ان کا پورا تنخواہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ کام کر کے دکھانا ہے، مجھے 50 روپے پہ ایئر کنڈیشنڈ ماڈرن بس کر کے دو۔ تو جی نہ کافی ہے، میں نے تو نہ صرف اس صوبہ کا ہر اضلاع کے لیے مگر ملک بھر کے غریبوں کے لیے، ملک بھر کے عوام کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے کہ آپ کا 50% میں پورا سفر ہو جائے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس صوبہ میں، ملک بھر میں ٹرانسپورٹ سسٹم شروع کیا، ضیاء الحق آیا اور اس کو ختم کیا۔ اب ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیپلز بس سروس شروع کیا، انشاءاللہ تعالی ہم اس منصوبے کو جگہ جگہ پہنچائیں گے۔ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ یہ آپ کا کامیابیہ ہے، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ نے جدوجہد کی، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم حکومت کریں، اور آپ کی جدوجہد کی وجہ سے آج پانی کا منصوبہ ہے، آج دل کا علاج کے منصوبہ ہے، سستی بس سروس چل رہا ہے، اور ہمارا کام یہاں رکا نہیں اور نہیں کرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں ہم سیلاب متاثرین کو ایک پلان کے تحت ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، اور میرا ان سے وعدہ تھا کہ آپ جس مشکل معاشی حالات سے آج گزر رہے ہیں، جب میں سیلاب کے دوران وزٹ کر رہا تھا اور ان کا فصل بھی کیا اور ان کا گھر بھی کیا، بہت پریشان تھے، میرا وعدہ تھا کہ میں ایسا منصوبہ
لے کے دوں گا آپ کو، جس سے آپ کا جو معاشی حالات ہے وہ اس دن سے جب سیلاب ہوا تھا، جب میں یہ پروگرام مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاشی حالات تب سے بہتر ہوگا۔ اور منصوبہ کیا لے کے دیا ان کے لیے؟ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سیلاب تھے، بالکل سندھ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، مگر بلوچستان میں بھی تھا، پنجاب میں بھی تھا، کے پی میں بھی تھا۔ ہم نے جو منصوبہ یہاں شروع کیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنا مکان کا ان کو مالک بنائیں گے مگر اپنا زمین کا بھی مالک بنائیں گے۔ اور یہ جو شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اب الیکشن اور ان کی وجہ سے چلا گیا تھا پچھلے سال، اسی ٹائم تھا پچھلے سال سیلاب میں 2 ملین فیملیز all across سندھ، ان کو اپنا زمین کا مالک، اپنا گھر کا مالک بنا کے ان کو معاشی طور پہ مضبوط کرے، ان عورتوں کو معاشی طور پہ مضبوط کر دیا، ان کے آنے والے نسلوں کو یہ سکون دلوا دیا کہ آپ کے سر سے کوئی یہ چھت نہیں چھین سکے گا۔ اور یہ منصوبہ نہ صرف سندھ کے سیلاب متاثرین مگر ہم پنجاب کے سیلاب متاثرین، ہم بلوچستان کے، کے پی کے، گلگت کے جو سیلاب متاثرین کے، ان کے لیے بھی اس قسم کے منصوبے لے آنے چاہتے ہیں۔ یہ منصوبہ جو ہے، میں اس کا جو کہانی ہے وہ بھی حیدرآباد کی عوام اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں، بیکاز ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران کے دور میں وہ جو پتہ نہیں کتنے کروڑ گھر بنانے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اور اس کا ساتھی جو جج تھا وقت کا، وہ تو پوری طرح اس کام پہ اترے ہوئے تھے کہ کتنا زیادہ غریبوں کو گھر ہم توڑ سکتے ہیں، ہم توڑ، چاہے وہ حیدرآباد ہو، میرا اپنا علاقہ ریگولرائز کروا کے اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا۔ تو ہم نے یہاں بہت ایک مشکل لڑائی لڑی کہ جو ہمارا کچھی آبادیاں ہیں، چاہے وہ میرا لاڑکانہ میں جو رائس کنال کے ساتھ اریگیشن کا زمین تھا، یا آپ کا حیدرآباد کے جو کچھی آبادیاں ہیں، ان کو بڑا مشکل لڑائی لڑ کے ہم نے مالکانہ حقوق دینا شروع کر دیا۔ اور میں نہ حیدرآباد کے، مجھے بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد میں آپ کا 12 کچی آبادیاں ہیں، اور جو کھولی گھوٹ ہے وہاں مالکانہ حقوق دینا جو سلسلہ ہے وہ ابھی شروع ہوگا، مگر ہمارا ارادہ ہے کہ 12 کے 12 کچی آبادیوں کو ہم مالکانہ حقوق دیں گے۔ اور میں پاکستان بھر کے وہ عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو ہر صوبے میں کچی آبادی میں رہتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جن کا اپنا چھت نہیں ہے یا وہ اپنا زمین کا مالک نہیں ہے، اور وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا کل ہمارے پاس یہ جگہ ہوگا یا نہیں۔ وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا کوئی بڑا آدمی آ کے ایسے نہ کہے کہ یہاں ہم نے شاپنگ مال بنانا ہے یا ہم نے بزنس کرنا ہے ان غریبوں کو کہیں اور پھینکے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرا نانا کا وعدہ تھا، میرا وعدہ کی خواب تھی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں اس خواب کو پورا کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو، غریب عوام کو، پسماندہ طبقات کے عوام کو اپنا مالکانہ حقوق دینا پڑے گا۔ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد
ब्यूरोक्रेसी को प्लॉट्स मिल सकता है, जुडिशरी को प्लॉट्स मिल सकता है, हमारा बहादुर अफवाज को प्लॉट्स मिल सकता है, तो मेरे गरीब अवाम को भी प्लॉट्स मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। और यही तरीका है और यही फर्क है आपका जमात और बाकी सियासी जमातें जो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। वो आके बड़े बड़े मिल ओनर्स को सब्सिडी देते हैं, वो आके बड़े बड़े सरमायादारों को सब्सिडी देते हैं, वो आके बड़े बड़े अमीर लोगों को जमीन दिलवाते हैं कि आप अपना बिजनेस करें, आप अमीर होंगे तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा और आप ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे। नहीं, अगर हमने इस मुल्क की मईशत को सही सिमत पे लेकर आना है तो हमें आम आदमी की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। अगर अवाम खर्च करेंगे, खर्च करने की कुव्वत रखेंगे, तब दुकान वाला का दुकान चल सकता है। अगर अवाम के पास वो पैसा होगा तो फिर पाकिस्तान की मईशत चल सकेगा। अगर पाकिस्तान के अवाम में ये कुव्वत नहीं होगा, आप अमीरों को जितने अमीर बना दे, वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अपना पैसा तो शिफ्ट करेंगे, मगर आपका मईशत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि कायदे अवाम ने हमें वो रास्ता दिखाया है जिससे हम ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकते हैं मगर अवाम को मुश्किल से निकाल सकते हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि आपने जैसे कायदे अवाम के हाथ में हाथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में हाथ दिया, वैसे आप मेरे हाथ में हाथ दो। इंशाअल्लाह ताला हम आपका किस्मत तब्दील करेंगे, हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। और जो कायदे अवाम का नारा था कि ना मेरा ना तेरा, हम सबका पाकिस्तान, वो हम सबका पाकिस्तान साथ बनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।